ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ ناظرین، سینئر اینکر اطہر کاظمی نے مسلم لیگ نواز کی بڑی چہتی چمچی عظمیٰ بخاری کی بڑی اچھی چھترول کی ہے۔ جب نواز شریف کے سارے کارنامے اور کالے کرتوت اطہر کاظمی صاحب نے سامنے رکھے تو عظمیٰ بخاری غصے سے سیکھ پاؤں۔ ناظرین ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا، میں بات تو کر لوں جی، مجھے بات پلیز کر لینے دیجئے۔ وہ آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا، کسی نے کیا ہوگا تو ہم پہ کوئی ذاتی نہیں، میری بات سن لیجئے، آئین پاکستان پہ احسان کیا ہوگا کسی نے کیا ہوگا تو میرے پہ کسی نے احسان نہیں کیا۔ اطہر کاظمی صاحب، یہ جس ہم کلیش کے رستے پہ گامزن ہیں، عظمیٰ صاحبہ کی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو گفتگو سنی ہے، I don't think so، کیا ہم لوگ واقعی توہین عدالت کی طرف جانے لگے ہیں؟ دیکھیں، توہین عدالت تو اب میرے خیال میں اس کے اوپر بات کرنی نہیں چاہیے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ عدالت کی تکریم میں 2-3 دفعہ توہین عدالت ہو جو کیا یہ عدالتوں کی تکریم ہو رہی ہے؟ کیا عدالتیں یہ وہی عدالتیں نہیں ہیں جہاں پہ منصور صاحب مریم بی بی کے پاسپورٹ کے لیے کتنی دفعہ بینچ ٹوٹا اور آخر میں پھر ایک بینچ نے فیصلہ دیا؟ کسی نے کبھی کہا کہ وہ تو جی 14 ان ججوں کو بھی گنا جائے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ جناب وہ کتنی دفعہ بینچ ٹوٹا۔ اب مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو صرف یہ ہے فل بینچ بننا چاہیے تھا، بالکل بننا چاہیے، اس معاملے میں بالکل بننا چاہیے۔ دیکھیں، فل غلطی کی چیف جسٹس نہیں، یہ دیکھیں موزز چیف جسٹس ہیں، وہ میرے سے زیادہ آئین اور قانون کو لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، نہیں آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں نا۔ دیکھیں، جب آپ کسی کو غلطی کہتے ہیں نا، اس میں یہاں پہ ہم کوئی اخلاقی طور پہ بات نہیں کر رہے۔ یہاں جوڈیشل ہسٹری میں اگر لکھا جائے گا، کوئی قانون دان پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری لکھ رہا ہوگا آج سے 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، تو کیا وہ اس پورے پروسیس کو جس طرح جوڈیشل پروسیس گیا ہے اور اس طرح کے نوٹس جب آئیں گے، وہ تاریخ میں اس سارے پروسیس کو کس طرح لکھے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں وہ تو شروع تو یہاں سے کرے گا نا کہ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ایک سزا یافتہ مجرم کو 50 روپے کے سٹامپ پہ باہر بھیج دیا۔ یہ ہے کہ آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جو چیف جسٹس صاحب کے اختیارات ہیں، وہ بالکل سامنے۔ اگین میں ایگزیکٹلی یہی اختیارات، میں وہی رائے، ایگزیکٹلی یہ اختیارات آگے کی بات انہوں نے تو ابھی رجسٹرار کو فارغ کر بطور چیف جسٹس بالکل منوان مانے کیوں نہیں؟ دیکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ دیکھیں جو وہ 2 رکنی بینچ بنائے، 3 رکنی بنائے۔ ایک بات اپنی ختم کر لوں۔ دیکھیں، جو موزز جج صاحبہ تھیں، زیبا صاحبہ تھیں، ان کے حوالے سے جو زبان استعمال ہوئی اس کے اوپر عدالت نے نوٹس لیے نا۔ دیکھیں، تمام عدالتیں پاکستان کے اندر وہ محترم ہیں، ان کے عدالتوں کے آپ فیصلے مانیں گے تو ہم آگے چلیں گے، نہیں تو ادھر انارکی پھیلے گی۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے، اور آخر میں اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں، میں نے کہا کہ نامعلوم پارلیمنٹیرینز نے دستخط کیے ہیں، عظمیٰ صاحبہ کو برا لگا، آپ اس ٹی وی سکرین پہ ان 42 ممبران کی تصویریں چلائیں، تصویریں چلانے کے بعد قوم سے پوچھیں کہ ان میں سے بتا دیں یہ کون کون ہے۔ اگر ان میں سے آدھوں کو بھی کوئی پہچان گیا، ان کو کتنا موقع ملا کہ وہ پہچاننے، مطلب آپ دیکھیں، آپ منصور صاحب، میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں، میں 1000 بندہ آپ کے سامنے کھڑا کروں اور اس کے اندر پنجاب سے۔ میرا خیال ہے ویسے اطہر کاظمی صاحب اور ان جیسے جو کچھ ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کو غلط فہمی ہوگی کہ ٹی وی پہ بیٹھنے والا ہی صرف معتبر ہوتا ہے، یہ جو ٹی وی پہ دکھ جاتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے۔ وہ پیارے بھائی، وہ ووٹ لے کے آتے ہیں، وہاں جو ایم این اے بیٹھا ہے نا، وہ کم از کم 1.5 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے آیا ہے، اس کو اس کے علاقے کے جو ہے لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ ٹی وی پہ مجھ جیسے آپ جیسے آ کے بیٹھ جائیں، 100 دفعہ بیٹھے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ سو یہ جو ہے نا، یہ پارلیمنٹیرینز کو اور پارلیمنٹ کو متون کرنا بند کر دیں۔ لیکن ابھی ایک طرف اطہر کاظمی صاحب ہمیں عدالتوں کا احترام سکھا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ جس عدالت نے میاں صاحب کو ریلیف دے دیا، اس عدالت کے اوپر ان کو اعتراض ہے۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہے نا، یہ جو منافقت ہے، مجھے اسی کے اوپر اعتراض ہے۔ یہ اطہر من اللہ صاحب کل تک بہت اچھے تھے، آسمان پہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے تھے، جو عمران نے کہہ دیا بس وہی آئین پاکستان ہے، اس کو مان لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا، آج پھر آپ نے ایک اور بلنڈر کر دیا اطہر کاظمی صاحب۔ اس دن آپ کو پاناما میں پتہ نہیں تھا، منصور کا ہی پروگرام تھا کہ وہ کس کیس میں میاں صاحب نااہل ہوئے ہیں، آج آپ کو یہ نہیں پتا کہ پاسپورٹ کے لیے جب مریم صاحبہ کے بار بار بینچ ٹوٹ رہا تھا، انہوں نے اپلیکیشن واپس لے لی تھی اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے باعزت بری ہونے کے بعد ملک سے باہر گئی تھی۔ تو برائے مہربانی اپنی جو تصحیح ہے وہ فرما لیجیے کہ یہ ٹائم سے، ورنہ پھر مجھے بتانی پڑتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تمام ججز جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کا احترام ہم پہ واجب ہے۔ ہم وہ نہیں ہے کہ جب فیصلہ آیا تھا تو انہی ججز کرام جو بیٹھے نا، جن کے لیے آج ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، ان کے جو ہے نا تصویروں پہ جوتے مارے گئے تھے، یہ پوری دنیا نے دیکھا ہوا ہے۔ ان کے خلاف کیا زبانی ٹرینڈ جو 3 دن جو ہے اس بینک کے خلاف جو ٹرینڈ چلے تھے، وہ پوری دنیا کو جانتے ہیں۔ لیکن عظمیٰ صاحبہ ایک سوال، ایک منٹ منصور، اور پھر دستخط بھی نہیں کیے نامعلوم لوگوں سے بتانا ہے کون سی دنیا کو، ایک منٹ میں بات کر لوں، کون سی دنیا کو بتانا ہے جو پہلے ہی پاکستان کے عدلیہ کو کہاں رینک کرتی ہے؟ اس دنیا کو بتانا ہے، اس دنیا کو بتانا ہے جس کو یہ پتا نہیں کہ بلیک سٹار ڈکشنری سے جو ہے ایک 3 ٹائم کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا گیا تھا، اس دنیا کو بتانا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ واٹس ایپ پہ JIT کیسے بنی تھی۔ لیکن اسی عدلیہ کے حوالے سے، اسی عدلیہ کے حوالے سے آج سے 1 سال پہلے، عظمیٰ صاحبہ آج سے 1 سال پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی
حکمرانی ہوئی ہے اور کیا زبردست فیصلہ دیا ہے ہماری سپریم کورٹ نے جب آپ لوگوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جائیں جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر شرکت کر لیں. تو سپریم کورٹ میں کتنے جج تھے اس وہ ہمارے پہ 5 نہیں وہ ہمارے پہ احسان کیا تھا, وہ ان کے ہمارے تھے. پہ احسان ہوا تھا منصور, وہ وہ کن کے آئینے تھے؟ وہ ان کے تھے. آئینے پاکستان پہ احسان کیا ہوگا. میں بات تو کر لوں جی, میں مجھے بات پلیز کر لینے دیجئے. وہ آئینے افتخار پاکستان پہ صاحب ٹوک احسان رہے ہیں کیا آپ کو, ہوگا, ان کسی کی نے کیا عادت ہے, ہوگا, میری تو نہیں ہم پہ کوئی ذاتی نہیں. میری بات سن لیجئے, آئینے پاکستان پہ احسان کیا ہوگا, کسی نے کیا ہوگا, تو میرے پہ کسی نے احسان نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تب سب ججز جو ہے متفقہ فیصلہ دیا نا. اپنے عہدے سے جو بدیانتی کر رہا ہے, جو سیاسی کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے, جو کسی سیاسی جماعت کا پیروکار بن رہا ہے, جو کسی سیاسی جماعت کے حق میں جو ہے وہ دوبارہ فیلڈنگ سجانا چاہتا ہے, ان ججز کے لیے ہمارا کوئی احترام نہیں ہے. ہم وہ گالی گلوچ نہیں کریں گے, ہم جوتے نہیں ماریں گے, لیکن ہم اختلاف کریں گے. ہم کہیں گے کہ یہ نہیں چلے گا جو آپ نے ویسے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں وہ جوتے مارنے سے کم بھی نہیں ہے. یا پھر استعفیٰ دے کر جا کر جو ہے وہ سیاست کریں, الیکشن لڑ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے. لیکن یہ نہیں ہوگا ججز کو آپ ایک منٹ منصور, ایک منٹ, اپنے ساتھی ججز جو ہیں ان کو آپ ڈچ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ آپ بدیانتی کر رہے ہیں. آپ ایک سیاسی فیلڈنگ سے جا کے بیٹھے ہیں, ایک سیاسی جو جماعت کے فائدے کے لیے جو ہے وہ آپ ہر طرح کا فیصلہ دینے کی اپنی مرضی کے بینچ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. اس کو کون مانے گا؟ ان فیصلوں کو کوئی کیوں مانے؟ اچھا اطہر صاحب ذرا کچھ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ذرا ایک منٹ, ایسے نہیں ہوتا. ذرا اطہر صاحب کی بات سن لیں, وہ آپ کی بات کا ذرا جواب دینا چاہ رہے ہیں. اس میں چھوٹی سی میں عرض کروں گا. دیکھیں ایک تو انہوں نے میرے والے سے کہا ٹو بی آنیسٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میری کیا اہمیت ہے, یہ نہیں ہے. یہاں پہ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو یہ نظام چلاتے ہیں, اسی وجہ سے ان کے اوپر کامنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لاکھ ووٹ لے کے آئے, تو جو بلاول کو لاکھ ووٹ پڑا یا شہباز شریف کو, اس کی کوئی اہمیت نہیں. اور دوسرا پھر انہوں نے ریزرو اس میں کتنے تھے, کیا اسمبلی جس طرح اطہر صاحب, does that matter? It does matter. Why does it matter? It does matter because آپ نے اس کے اوپر پورے میں ایک بات جواب دے دوں تو شاید میں ایک اگر جواب تو دے دوں نا. دیکھیں دوسرا انہوں نے, میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں, انہوں نے کہا کہ اطہر صاحب کو پاناما کا نہیں پتا. اگر عظمیٰ صاحبہ کو نہیں پتا نا, ان کی حکومت نے میرے خلاف جھوٹی خبر اے پی پی میں لگوائی تھی کہ بی بی سی میں میں نے پاناما کی غلط سٹوری دی. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائے. ناظرین عظمیٰ بخاری جو کہ ایک مسلم لیگ نواز کی بڑی چہتی چمچی ہے, نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہے اور نواز شریف صاحب سے جھوٹ بولنے کا بہانہ وصول کرتی ہے. ناظرین تھوڑی سی بھی اس عورت میں شرم حیا نہیں ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور مسلمان ہونے کے ناطے کچھ شرم حیا کر لوں کہ ایک میں لائیو پروگرام میں بیٹھی ہوں, میں جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہوں. مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی لوٹے اور لیگی رہنما جتنے بھی ہیں, ان کی مرضی کے مطابق کوئی بات کرتا رہے, چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہ بول رہا ہو, جھوٹی ان کی خوشامد ہی کیوں نہ کرو, یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اب کوئی اینکر ان کے سامنے سچی بات رکھے تو پھر یہ غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں. عظمیٰ بخاری کو آپ نے بڑے پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ یہ کس طرح بے شرمی کے ساتھ آگے سے بے حیائی کرنا لگ جاتی ہے, اور پھر اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں زبان سے کیا الفاظ نکال رہی ہوں. ناظرین یہ ایک بہت بڑی لوٹی ہے, اور اس کو صرف اور صرف مسلم لیگ نواز نے ان باتوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ تم نے لائیو پروگرام میں جا کر شور شرابہ کرنا ہے اور ہمارے جھوٹ کو چھپانا ہے. جس طرح بھی تم نے, اگر تمہیں لڑائی بھی کرنی پڑی تو بے شک اینکر کے ساتھ تم نے دشمنی بھی مول لے لینی ہے اور اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا. اس عورت میں تھوڑی سی بھی شرم حیا نام کی نہیں ہے. ناظرین اطہر کاظمی صاحب جو کہ بڑے سینئر اینکر ہیں اور بہت ہی اچھے اور دانشور انسان ہیں, انہوں نے جب حقیقت کھولی اور مریم نواز صاحبہ کی حقیقت جو ہے وہ اس لوٹی کے سامنے رکھی, تو پھر یہ دیکھیں کیسے غصے سے لال پیلی ہوگی. ناظرین مسلم لیگ نواز کو اس وقت یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ عوام میں ہماری جو پاپولرٹی ہے وہ نہیں ہے. عمران خان پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے, تو آپ یہ اور تو کچھ کر نہیں سکتے. پھر وہ بکلا کے عمران خان کے خوف کی وجہ سے پھر آپے سے یہ بہر ہو جاتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ.